نیک دل شہزادہ، تحریر بائے مریم فاطمہ۔ مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی کوئی تکبر۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک دلی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی باتیں سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معمول رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا، بالآخر درخت کی آڑ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح گڑ گڑا کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کی آسائش اسے میسر تھی، مگر اسے دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر سادی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میرے دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر میں میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے برائی کی طرف بڑھتا ہوا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ،
وہ بہت رحیم ہے، اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑ ہارا اسی وقت سجدے میں گر کر بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رام کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے در پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کی گشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصے میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کر دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافیاں مانگنے لگا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ ایک دن کا راجا اکبر اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ والد موچی تھے۔ اکبر سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ کاش میں کسی ملک کا راجا ہوتا، میں بہت امیر ہوتا، جو چاہتا وہ کرتا۔ وہ اکثر خواب دیکھتا کہ وہ راجا بن گیا ہے، سب اس کے احترام میں کھڑے ہیں، جہاں وہ ہیرے موتی کے تخت پر بیٹھا ہے، مگر جب وہ اٹھتا ہے تو خود کو اسی چارپائی پر پاتا ہے۔ ایک دن اکبر اپنے گھر کے قریب جنگل گیا۔ اچانک اس نے ایک بلی دیکھی۔ اس نے دیکھا کہ بلی کے پیر میں کوئی نوکیلی چیز چبھی ہوئی ہے۔ وہ بلی کے پیر سے نوکدار چیز نکالتا ہے تو وہ بلی ایک خوبصورت پری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ پری کہتی ہے، تم نے جادوئی تیر نکال کر مجھے آزاد کیا ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں، اس لیے تمہاری کوئی 2 خواہشیں پوری کروں گی۔ اکبر جلدی سے کہتا ہے کہ مجھے کسی ملک کا راجا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ اکبر نے آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ تخت پر بیٹھا ہے، سب درباری اس کے احترام میں کھڑے ہیں۔ ایک درباری کہتا ہے، حضور والا، آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ کھانا دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اتنا لذیذ کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کے ساتھ کئی مسئلے درپیش آتے ہیں۔ لوگ اس کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرانے آنے لگے، مگر وہ درست فیصلے نہیں کر پاتا۔ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگا۔ اکبر نظام حکومت صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پایا۔
اس لیے پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اس کے ملک کی کمزور حالت دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اکبر کو جنگ میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہار گیا۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے اسے قید کر لیا۔ اسے لذیذ کھانے کے بجائے جیل کا باسی کھانا ملتا ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنے گھر کو یاد کرتا ہے، جہاں پر اسے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی، اسے کھانے کو خالص غذا ملتی تھی۔ اسے پری کی بات یاد آئی۔ اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے 3 تالیاں بجائیں۔ پری آئی تو اس نے کہا، مجھے پہلے جیسا بنا دو۔ پری نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں اور اسی حالت میں واپس آ چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے والدین کی نصیحت کا اثر۔ انور ایک نالائق لڑکا تھا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے امی ابو کو اس سے اس بات کی بہت امید تھی کہ وہ بڑا ہو کر نہ صرف اپنے اسکول و ادارے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا، اور یوں نہ صرف اس کی زندگی سنورے گی بلکہ اس کے امی ابو بھی نازک حالات سے باہر آ جائیں گے۔ انور کے پہلے 4-5 سال تو جیسے تیسے کر کے گزر گئے، مگر جب اس کے امی ابو نے سوچا کہ اب انور کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھے اور خوشگوار حالات میں اپنی زندگی گزار سکے، جو انور بڑا ہوتا چلا گیا تو اس کے امی ابو کی یہ فرمائش بڑھتی چلی گئی کہ انور کو اسی عمر میں اسکول داخل کروا دینا چاہیے۔ مگر نہ جانے انور کو کیا سوچی کہ اس نے امی ابو کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو سے پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، میں صرف کھیلوں میں نام پیدا کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ مجھے ان تمام کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اور تمام لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ انور کی یہ مایوس کن بات سن کر کے اس کے امی ابو سٹ پٹا کر رہ گئے کہ انہوں نے انور سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ تاہم جب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے انہیں یہ تجویز دی کہ دیکھیں، اگر آپ کے انور کو مارا پیٹا یا اس پر سختی کی تو وہ سنورنے کے بجائے ڈھیٹ اور ضدی بن جائے گا اور پھر کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں مانے گا۔ انور کے امی ابو کو یہ بات دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے ایک دن انور کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا کتنی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اس لیے اسکول داخل ہو جاؤ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انور کے دل کو یہ بات اپنے امی ابو کی لگی، تاہم اس نے اپنے امی ابو سے کہا 1-2 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد بتائے گا۔ انور کے امی ابو بہت خوش ہوئے، اگرچہ انور نے اسکول میں داخل ہونے کی حامی تو ابھی تک نہیں بھری، مگر امید ہو چکی ہے کہ شاید انور ان کی بات مان لے۔ دوسرے دن انور کے امی ابو نے اس سے اس کے اسکول میں داخل ہونے کی مرضی پوچھی، جس پر انور نے ہاں کر دی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انور پر اس کے امی ابو کی نصیحت و پیار و محبت سے سمجھانے کا اثر ہو گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن ہی انور کے امی ابو اسے اسکول میں داخل کروا کے گھر چلے آئے۔ یوں انور روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا اور دل لگا کر محنت کرتے کرتے پائلٹ بن گیا۔ ایک وہ بھی دن تھے کہ جب انور کے گھر فقر و فاقہ تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور اب یہ حالات تھے کہ انور کا گھرانہ خوشحال اور اطمینان بخش طریقے سے رہنے لگا۔ انور کی شادی ہو گئی، یعنی ان کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا،
اور یوں انور اور اس کا گھرانہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ہے دو بچوں کی جو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک 6 سال کا تھا اور ایک 10 سال کا۔ دونوں بہت اچھے دوست تھے، بالکل شعلے کے جے اور ویرو جیسے۔ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے، ساتھ ساتھ کھیلتے، ساتھ ساتھ کھاتے پیتے، ساتھ ساتھ نہاتے دھوتے، نہیں دھوتے نہیں، یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ تو ایک دن وہ دونوں گاؤں سے تھوڑا دور نکل گئے اور کھیلتے کھیلتے ان میں سے جو بڑا بچہ تھا 10 سال والا، وہ کنویں میں گر گیا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگ گیا کیونکہ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ اب جو دوسرا بچہ تھا چھوٹا سا 6 سال کا، اس نے اپنے آس پاس میں دیکھا اور اس کو کوئی نظر نہیں آیا، اس کو کوئی نہیں دکھا جس کو کہ وہ بلا سکے ہیلپ کے لیے۔ اور پھر اس کی نظر پڑی ایک بالٹی پہ جس پہ ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کیا، اس بالٹی کو اٹھا کر کے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے دوست کو بولا کہ پکڑ لے اس کو۔ اس کے دوست نے پکڑا اور وہ اپنی پوری طاقت لگا کر کے پاگلوں کی طرح اس کو کھینچنے لگا، کھینچتا رہا، اپنی پوری جان لگا دی اس نے۔ چھوٹے سے بچے نے، 6 سال کے اور 10 سال کے بچے نے اس بالٹی کو پکڑا ہوا تھا، کھینچتا رہا اور تب تک نہیں رکا جب تک اس نے اپنے دوست کو بچا نہیں لیا، جب تک وہ باہر نہیں آیا۔ اب یہاں تک تو ٹھیک تھا، یہاں تک تو یہ کہانی سمجھ آتی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ دو بچے جب دونوں ایک ہو گئے، جب باہر آئے اور آ کر کے گلے مل رہے، رو رہے اور خوش ہو رہے، ایک طرف سے ان کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ڈر تھا کہ اب گاؤں جائیں گے تو بہت پٹائی ہوگی جب ان کو بتائیں گے کہ ایسے ہم کنویں میں گر گئے اور یہ سب چیزیں ہوئی۔ لیکن مزے کی بات، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ جب گاؤں گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا، باقی گاؤں والوں کو بتایا، تو کسی نے وشواس نہیں کیا، پورے گاؤں والوں نے۔ اور وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے کیونکہ اس بچے میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک بالٹی پانی سے بھری ہوئی وہ اٹھا سکے۔ تو اتنے بڑے بچے کو اتنی اوپر کھینچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی تھا اس گاؤں میں، اس نے وشواس کر لیا۔ ان کو سب رحیم چاچا کہتے تھے، اس گاؤں کے سب سے سمجھدار بزرگوں میں سے ایک۔ اور سب کو لگا کہ یار یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر کے ان کے پاس میں گئے اور جا کر کے بولے کہ دیکھو جی، ہمیں تو کچھ سمجھ آ نہیں رہا، آپ ہی بتا دو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ان کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولے کہ یار اس میں کیا بتاؤں، وہ بچہ بتا تو رہا ہے اس نے کیسے کیا۔ بالٹی کو اٹھا کر کے کنویں میں پھینکا، اس کے دوست نے بالٹی کو پکڑا، اس نے رسی کو کھینچا اور اپنے دوست کو بچا لیا۔ تو آپ کو پتا تو ہے اس نے کیسے کیا، بچہ بتا تو رہا ہے، اس میں کیا بتاؤں۔ تو سارے گاؤں والے ان کی شکل دیکھ رہے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ یہ کیسے کر پایا، سوال یہ ہے کہ وہ یہ کیوں کر پایا، کہ اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ اور بولے اس کا صرف ایک جواب ہے، صرف ایک، کہ جس وقت اس بچے نے یہ کیا، اس ٹائم پہ اس جگہ پر دور دور تک کوئی نہیں تھا اس بچے کو یہ بتانے والا کہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں، وہ خود بھی نہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔